کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا عالم ممکنات ہے، یہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے بارے کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری اس کائنات میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے اور دنیا کو اپنی بے پناہ طاقت کے جلوے دکھاتا ہے، جس پر کفار کے ایوانوں میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو اٹلی سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور اداکارہ مارشیلا انجلو کی زندگی کے بارے ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی پرنور راہوں پر گامزن ہوئی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والی مشہور اور بلاک باسٹر اداکارہ مارشیلا انجلو کے پاس دولت و شہرت کی کمی نہیں تھی، مگر اپنے کیریئر کے عروج پر شدید دباؤ کے باوجود اسلام قبول کر لیا۔ مارشیلا انجلو بتاتی ہیں کہ میں ایک کٹر عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، میری پیدائش اٹلی میں ہوئی۔ میں بچپن میں ہی والدین کے ساتھ اٹلی سے روم منتقل ہو گئی، جہاں میں نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ میں اپنی خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنی رہی۔ مجھے روم کی ایک مشہور کمپنی نے ماڈلنگ کے لیے آفر کی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جلد ہی لوگوں میں بہت مقبول ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے فلموں میں کام کرنے کے لیے آفر ملی، جس کو میں نے قبول کر لیا۔ میرے لیے دولت و شہرت کے دروازے کھلتے گئے۔ جلد ہی اٹالوی سینما پر جلوہ گر ہوئی۔ میری مقبولیت کی وجہ سے اٹلی کے مشہور فلم میکر نے مجھے فلموں میں کام کرنے کے لیے آفر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بارے بنائی جانے والی فلم کی شوٹنگ کے لیے مجھے مصر جانا پڑا۔ یہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ مصر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا۔ راستے میں ایک جگہ رکے۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ وہاں صرف ایک ہوٹل تھا اور اس کے ساتھ ایک عمارت بنی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ منہ دھو کر اس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے اس عمارت میں جھانک کر دیکھا تو لوگ قطاروں میں کھڑے عجیب سا عمل کر رہے تھے۔ مارشیلا انجلو مزید بیان کرتی ہیں کہ یہ منظر مجھے انتہائی عجیب لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں اس عمارت کے اور زیادہ قریب چلی گئی تو دیکھا کہ اندر موجود لوگ کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے انتہائی نازیبا لباس پہن رکھا تھا، لیکن کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس وقت مجھے انتہائی عجیب مگر پرسکون احساس ہوا۔ ایسا سکون مجھے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پتہ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ عمارت مسجد ہے۔ یہاں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار مسلمانوں کو ایسے عبادت کرتے دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلمانوں کا جو چہرہ تھا وہ ایک خونی درندے جیسا تھا جو ظالم ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، مگر یہاں سب کچھ الٹ تھا۔ اگلے دن میں دوبارہ اسی ٹائم ایک اور مسجد گئی۔ میں مسلمانوں کو ویسے ہی عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کو انتہائی منظم انداز میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ قلبی اور روحانی سکون ملا، اور زندگی میں پہلی بار مجھے مسلمانوں پر رشک آیا۔ لوگ جب عبادت کر کے باہر آئے تو میں نے ان سے ان کی عبادت کے متعلق بات کی۔ مجھ سے بات کرتے وقت سب کی نظریں نیچے تھیں، کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کو ہمارا معاشرہ ظالم اور دہشت گرد کہتا ہے۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن یہ لوگ تو مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد عورت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھوکے شکاری اپنے شکار کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد سے اپنے لیے بہن اور بیٹی کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ مصر میں فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد میں اٹلی لوٹ آئی۔ یہاں میرا ایک دوست تھا۔ ہم بنا شادی کیے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ہر ناجائز کام کرتے تھے۔ میں نے ہمارے اس رشتے کے بارے کافی غور کیا تو مجھے اس میں خرابی کا احساس ہوا۔ مسلمانوں کا مجھ سے نظریں نیچی کر کے بات کرنا اور مجھے بہن بیٹی کہہ کر مخاطب کرنا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ان کی عبادات و اخلاق کا بہت اچھا اور گہرا اثر پڑا۔ مجھے اپنے دوست کے ناجائز رشتے سے گھن آنے لگی اور مزید فلموں میں کام کرنے سے میں نے انکار کر دیا۔ میری سوچ کا محور و مرکز اسلام اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ تھا۔ میں ہر وقت اسی بارے ہی سوچتی رہتی تھی۔ مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، مسلمانوں کا اخلاق، ان کی عبادت کی سادگی
उनकी नमाज में छोटे बड़े की बराबरी और मुझे नजरें उठाकर ना देखना और बहन और बेटी जैसे मुकद्दस अल्फाज से मुखातिब करना, ये सब मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। मार्शीला अंजुलू कहती हैं कि वो मेरे कैरियर के अरूज के दिन थे। लोग उस मकाम तक आने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी उनमें अब बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इटली से रोम चली गई। दुनिया की चकाचौंध अब मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती थी। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो रोड की साइड पर एक बोर्ड पर नजर पड़ी जिस पर लिखा था मरकज इस्लाम। मैंने गाड़ी रोकी और उसी इमारत के अंदर चली गई। वहाँ मौजूद लोग मेरे साथ निहायत अदब और शफकत से पेश आए। मैंने उनसे इस्लाम के मुताल्लिक कुछ किताबें मांगी तो उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया जिस पर लिखा था भाइयों की तरफ से अपनी बहन को तोहफा। घर जाकर वो पैकेट खोला तो उसमें अतालवी जबान में कुरान मजीद का तर्जमा और इस्लाम के बारे कुछ किताबें थी। उन किताबों में इस्लाम में जो औरतों का मकाम और मर्तबा था उस बारे तफसीली तहरीर था। मैं जैसे जैसे उन किताबों का मुताला करती गई मेरे दिलो दिमाग में इस्लाम और मुसलमानों के बारे मोहब्बत पैदा होने लगी और मैं हिदायत के करीब तर होने लगी। किताबें पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी जो बात दिलो दिमाग पर असर कर गई अब उस पर अमल किया जाए। मैं दोबारा उसी इस्लामी मरकज गई और इस्लाम कबूल करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने मुझे कलमा शहादत पढ़वाया और उसका तर्जमा बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई और मैं अपनी जिंदगी में जो वीरानी और अनजानी सी जहनी परेशानी का शिकार थी एकदम से पुरसकून हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिलो दिमाग पर कोई वजन था वो यकदम हट गया। दुनिया जहान की आसाइशें दौलत शोहरत सब कुछ होने के बावजूद उलझन सी रहती थी, लेकिन इस्लाम कबूल करके मैं खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी। मार्शीला अंजुलू ने अपना नाम बदल कर फातिमा रख लिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे अंधेरों से निकाल कर इस्लाम की पुरनूर राहों पर गामजन किया। ये थी एक मशहूर अदाकारा की जिंदगी का वाकया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।